بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، آج ہم پھر سے فارسی کی دوسری کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق ہے حکایت نمبر 6۔ یہاں سے سبق ہے اور دیکھتے ہیں کہ 20 منٹ کے اندر کتنا سبق ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ جتنا ہوگا اتنا پڑھ لیں گے۔ تو حکایت نمبر 6 سبق ہے، شروع کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 6۔ ملک زادہ گنج فراوا از پدر میراث یافت۔ ملک زادہ، ملک کا معنی بادشاہ، زادہ شہزادے کو بولتے ہیں۔ ملک زادہ کا معنی ہوتا ہے شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کا شہزادہ۔ گنج کا معنی خزانہ، فراواں کا معنی بہت زیادہ، بہت، اور از کا معنی سے، پدر کا معنی باپ، میراث یافت، یافتن مصدر سے پانا، میراث یافت میراث پایا۔ ملک زادہ گنج فراوا از پدر میراث یافت۔ بادشاہ کے بیٹے نے، ایک بادشاہ کے بیٹے نے بہت سارا خزانہ باپ کی میراث سے پایا۔ از پدر میراث یافت، باپ کی میراث سے پایا۔ ملک زادہ گنج فراوا، ایک بادشاہ کے شہزادے نے بہت سارا خزانہ، ایک بادشاہ کے شہزادے نے بہت سارا خزانہ باپ کی میراث سے پایا۔ دست کرم بکشاد، دست کا معنی ہاتھ، کرم کا معنی مہربانی اور سخاوت۔ بکشاد ماضی مطلق کا صیغہ ہے، کشادن مصدر سے معنی ہے کھولنا، اور سخاوت کا ہاتھ کھولا، اور داد سخاوت بداد، اور خوب سخاوت کی، اور سخاوت کا ہاتھ کھولا اور داد سخاوت بداد، اور داد سخاوت بداد خوب سخاوت کی۔ و نعمت بے دریغ بر سپاہ برعیت بریخت۔ نعمت دولت مال، بے دریغ کا معنی آتا ہے بلا روک ٹوک، بے حساب، بے انتہا۔ سپاہ سپاہی، رعیت کا معنی رعایا، اور ریختن کا مصدر آتا ہے چھڑکانا اور گرنے لوٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں مراد ہے خرچ کرنا، فعل ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ و نعمت بے دریغ، اور بے حساب دولت، بر سپاہ و رعیت، سپاہی اور رعایا پر، بریخت خرچ کیا۔ اور بے حساب دولت، سپاہی اور رعایا پر بریخت خرچ کیا۔ قطعہ نیا ساید مشام از طبلِ عود بر آتش نہ کہ چو عنبر ببویت۔ نیا ساید آرام نہیں پہنچتا ہے، اس کا معنی ہے نیا ساید آرام نہیں پہنچتا ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، رسانیدن مصدر سے ہے۔ آرام نہیں پہنچتا ہے مشام دماغ کو، مشام کا معنی دماغ، از طبلِ عود، طبلہ کا معنی ڈبہ آتا ہے، اور عود ایسی لکڑی کو بولتے ہیں کہ جو جب اس کو آگ میں ڈالا جائے تو اس سے خوشبو آتی ہے،
برآتش نہ، آتش کا معنی آگ، نہ نہادن مصدر سے فعل امر، برآتش نہ آگ پر رکھ، کہ چو عنبر ببوید، عنبر ایک کالی رنگ کی خوشبو ہوتی ہے، سیاہ رنگ کی، اور ببوید بویدن مصدر سے سونگھنے کے معنی میں آتا ہے۔ نیا ساید مشام از طبلِ عود، عود کے ڈبے سے دماغ کو آرام نہیں پہنچتا ہے۔ برآتش نہ آگ پر رکھ دے، کہ چو عنبر ببوید، کہ عنبر کی طرح خوشبو دے۔ بزرگی بایدت بخشندگی کن، کہ تا دانا نیفشانی نہ روید۔ بزرگی مہربانی اور بڑائی، بزرگی بڑائی عزت کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ بایدت چاہیے، تا تجھ کو، بخشندگی مہربانی کن کر، کہ تا منع تاکہ، جب تک، دانا دانا، نیفشانی افشاندن مصدر سے افشاندن مصدر سے بکھیرنے کے معنی میں آتا ہے، چھڑکانے کے معنی میں آتا ہے، اور روید رویدن مصدر سے اگنے کے معنی میں فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ بزرگی باید، تجھے بزرگی چاہیے تو بخشندگی کن، تو مہربانی کر، کہ تا دانا نیفشانی، کہ جب تک دانا نہیں بوئے گا یا نہیں بکھرے گا، نہ روید نہیں اگے گا، کہ جب تک دانا نہیں بوئے گا تو نہیں اگے گا۔ یکے از جلسائے بے تدبیر نصیحتش آغاز کرد، یکے از جلسا، یکے از جلسا، جلسا جلیس کی جمع ہے، ہمنشیں، دوست، رفیق، بے تدبیر بغیر کسی تدبیر کے، نصیحتش نصیحت اس کو، آغاز کرد شروع کر دیا۔ یکے از جلسائے بے تدبیر، بے تدبیر ہم نشینوں میں سے ایک نے اس کو نصیحت کرنا شروع کیا، کہ ملوک پیشیں مرئی نعمت راں بسعی اندوختہ اند۔ ملوک ملک کی جمع بادشاہ، پیشی پہلے کے بادشاہ، اور مرگ یہ اس کا معنی خاص آتا ہے، جملے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یا کبھی خاص کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ای نعمت را، اس نعمت کو، اس حکومت کو، بسعی، سعی کا معنی کوشش، اندوختند جمع کیا ہے، اندوختن مصدر سے معنی جمع کرنا، اور انداختن مصدر ڈالنا، یہاں اندوختن مصدر جمع کرنا، اندوختند جمع کیے ہیں، کہ ملوک پیشی مرئی نعمت را بسعی اندوختند، کہ پہلے کی بادشاہوں نے اس نعمت کو اپنی کوشش سے جمع کیے ہیں۔ برائے مصلحت نہادہ، اور برائے مصلحت کسی مصلحت کے لیے، نہادہ رکھا ہے، اور کسی مصلحت کے لیے رکھا ہے، دست ازی حرکت کوتاہ کن، دست کا معنی ہاتھ، ازی حرکت اس حرکت سے، کوتاہ کن چھوٹا کر، کوتاہ کا معنی چھوٹا، اس حرکت سے باز آ جا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس حرکت سے اپنے ہاتھ کو چھوٹا کر لے، کہ واقعہا درپیش است، واقعہا واقعات، درپیش است سامنے ہیں، کہ واقعات سامنے ہیں، و دشمنان در کمی، اور دشمن لوگ، کمین کا معنی گھات، اور دشمن گھات میں ہیں۔ نباید کہیں ایسا نہ ہو، نباید کہیں ایسا نہ ہو، کہ بوقت حاجت درمانی، کہ تو ضرورت کے وقت درمانی عاجز رہ جائے۔ نبایت کہ بوقت حاجت درمانی، ایسا نہ ہو کہ تو ضرورت کے وقت عاجز رہ جائے۔
اگر گنجے کنی بر عامیہ بخش، رسد مر ہر گدائے را برنجے۔ اگر گنجے، اگر ایک خزانہ، کوئی خزانہ، کنی تو کرے بر پر، عامیہ عام لوگوں پر، بخش مہربانی، اور رسد پہنچتا ہے، مر کا معنی خاص، ہر گدائرہ ہر فقیر کو، برنج کا معنی چاول۔ اگر تو ایک خزانہ، اگر تو کوئی ایک خزانہ کرے عام لوگوں پر مہربانی، اگر تو کسی ایک خزانے کے ذریعے عام لوگوں پر مہربانی کرے تو رسد مر ہر گدائے را برنج، تو ہر فقیر کو ایک چاول پہنچے گا۔ رسد مر ہر گدائے را، ہر فقیر کو برنج ایک چاول رسد پہنچے گا، ہر فقیر کو ایک چاول کے برابر پہنچے گا۔ چرا نستانی از ہر یک جوئے سیم، چرا نستانی از ہر یک جوئے سیم۔ چرا نستانی، تو کیوں نہیں لیتا، ستاندن مصدر سے لینے کے معنی میں فعل مضارع ہے، تو کیوں نہیں لیتا، از ہر یک ہر ایک سے، جوئے سیم جو کے برابر چاندی، جو کے برابر چاندی، سیم کا معنی چاندی اور زر کا معنی سونا، تو ہر ایک سے جو کے برابر چاندی کیوں نہیں لیتا کہ گرد آید، کہ گرد آید ترا ہر روز گنجے، گرد آید کہ تیرے پاس جمع آئے، ہر روز ہر دن، گنجے ایک خزانہ، کہ تیرے پاس ہر دن ایک خزانہ آئے۔ تو کیوں نہیں لیتا ہر ایک سے جو کے برابر چاندی کہ تیرے پاس ہر دن ایک خزانہ آئے۔ ملک زادہ روئے عزیز سخن درہم کشید، ملک زادہ بادشاہ کا بیٹا، ملک زادہ شہزادے نے، روئے چہرہ عزیز سخن ان باتوں سے، درہم کشید، درہم کشید موڑ لیا، کھینچ لیا، درہم کا معنی رنجیدہ آتا ہے، کشیدن کا معنی کھینچنا، درہم کا معنی رنجیدہ، کشیدن معنی ہے کھینچنا، کشید فعل ماضی ہے، کھینچ لیا۔ شہزادے نے اپنے چہرے کو ان باتوں سے رنجیدہ ہو کر کھینچ لیا، شہزادے نے اپنے چہرے کو ان باتوں سے رنجیدہ ہو کر منہ موڑ لیا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہزادے نے اپنا منہ رنجیدہ ہو کر ان باتوں سے موڑ لیا۔ موافق طبع بلندش نیامد، موافق طبع بلندش نیامد کہ اس کی بلند طبیعت کے موافق نہیں آیا، موافق مطابق، طبیعت، بلندش بلند، اور نیامد نہیں آیا، اس کی بلند طبیعت کے موافق نہیں آیا۔ ومر اورا زجر فرمود، اور اس کو ڈانٹ و ڈپٹ کی، زجر و توبیخ کی، زجر و توبیخ کی، و اورا زجر فرمود، اور اس کو ڈانٹ و ڈپٹ کیا۔ وگفت، اور کہا، مرا خدائے تعالی مالک ای ممالک گردانیدہ است، مرا مجھ کو، خدائے تعالی نے، مالک ای ممالک اس سلطنت کا مالک، گردانیدہ بنایا ہے، مجھ کو خدائے تعالی نے اس سلطنت کا، اس حکومت کا مالک بنایا ہے، تا بخورم تاکہ میں کھاؤں، و ببخشم اور مہربانی کروں، نہ پاسباں میں چوکیدار نہیں ہوں کہ نگہدارم
کہ میں حفاظت کروں، نگہدارم کہ میں حفاظت کروں۔ تو یہ تا بخورم تاکہ میں کھاؤں، و ببخشم اور مہربانی کروں، بخشوں، نہ پاسبا، پاسبا کا معنی چوکیدار، نگہدار اور حفاظت کرنے والا، نہ پاسبا نہ میں چوکیدار ہوں نہ میں حفاظت کرنے والا ہوں کہ نگہدارم کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ قارون ہلاک شد، قارون ہلاک ہو گیا کہ چہل خانہ گنج داشت، چہل خانہ 40 گھر، گنج داشت خزانے رکھتا تھا۔ قارون ہلاک ہو گیا کہ 40 گھر خزانے رکھتا تھا۔ نوشیروا نمرد، نوشیروا ایک بادشاہ اور قارون بھی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ نمرد مردن مصدر سے، نہیں مرا، نوشیروا نہیں مرا کہ نام نیکو گذاشت، کہ نیک نام چھوڑ گیا، کہ نیک نام چھوڑ گیا۔ حکایت نمبر 7، آورداند، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ نوشیروان عادل را در شکار گاہے صید کباب می کرد، کہ نوشیروان عادل را انصاف ور نوشیروا بادشاہ کے لیے در شکار گاہ، ایک شکار گاہ میں، صید ایک شکاری کا، کباب می کردند کباب بنا رہے تھے۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ نوشیروا عادل کے لیے ایک شکار گاہ میں ایک شکاری کا کباب بنا رہے تھے، نمک نبود، نمک نہیں تھا۔ غلام را بروستا فرستادند تا نمک آرد، غلام را ایک غلام کو، بروستا، روستا کا معنی ہے گاؤں، ایک گاؤں میں، فرستادند، فرستادن مصدر سے بھیجا، ایک غلام کو گاؤں میں بھیجا، تا نمک آرد تاکہ نمک لائے۔ نوشیروا گفت، نوشیروا بادشاہ نے کہا، نمک بقیمت بستا، نمک قیمت سے لانا، بستا فعل امر ہے، ستاندن مصدر سے، نمک قیمت سے لے، قیمت سے لانا، تا رسمیں نہ گردد، تاکہ رواج نہ پڑ جائے، رسم و رواج طریقہ نہ گردد نہ ہو جائے، تاکہ کوئی رواج نہ پڑ جائے۔ و دہ خراب نہ گردد، یہاں دہ کا معنی گاؤں ہے، خراب نہ گردد خراب نہ ہو جائے، اور گاؤں خراب نہ ہو جائے۔ گفتند، لوگوں نے کہا ہے، گفتند جو ان کے پاس لوگ تھے، تو گفتند لوگوں نے کہا، این قدر چہ خلل زائد، این قدر اس قدر، چہ خلل کیا خلل، زائد جنے گا، مطلب یہ ہے کہ ان باتوں سے کیا خلل پیدا ہوگا، ان باتوں سے اس چیز سے کس قدر خلل پیدا ہوگا، این قدر چہ خلل زائد، کہ اس سے کیا خلل پیدا ہوگا۔ گفت اس نے کہا، بنیاد ظلم در جہاں اندک بودا است، ظلم کی بنیاد در جہاں دنیا میں اندک بودا است، پہلے تھوڑی تھی، ظلم کی بنیاد دنیا میں پہلے تھوڑی تھی، ہر کے آمد برآ مزید کرد، ہر شخص آیا اب برآ مزید کرد، اس پر زیادتی کی، تا بدی غایت رسید، یہاں تک کہ ابھی اس حد تک پہنچ گئی، تا یہاں تک کہ بدی اصل میں بئی تھا اور الف کو دال سے بدل دیا گیا، غایت کا معنی حد، رسید، اور غایت کا معنی انتہا، حد، رسید، رسیدن مصدر سے پہنچ گئی۔ ہر کے آمد، ہر شخص آیا اور اس پر زیادتی کی، تا بدی غایت رسید، یہاں تک کہ اس حد تک پہنچ گئی۔ قطعہ، اگر زباغ رعیت ملک خورد سے بے،
بر آبرند غلامان او درخت از بیخ، اگر زباغ اگر باغ سے رعیت رعایا ملک خرد بادشاہ خرد کھائے سیب ایک سیب، بر آورند لائیں لے آئیں گے غلامان او اس کے غلام درخت کو ازبیخ جڑ سے، اگر رعایا کے باغ سے بادشاہ سیب کھانا شروع کر دے تو اس کے غلام درخت کو جڑ سے اکھاڑ لے آئیں گے۔ بنی میں بیضا کہ سلطان ستم روا دارت، زنند لشکریانش ہزار مرغ بسیخ۔ نیم کا معنی آدھا، بیضا کا معنی انڈا، سلطان بادشاہ، ستم کا معنی ظلم، اور روا جائز، دارت رکھے، داشتن مصدر سے فعل مضارع، زنند وہ زنند مار ڈالیں، زدن مصدر سے، اور لشکریانش لشکر کے معنی میں ہے، اور ہزار مرغ بسیخ، سیخ کا معنی لوہے کی سلاخ کو بولتے ہیں سیخ۔ آدھا انڈا، بنی میں بیضا آدھا انڈا، اگر سلطان بنی میں بیضا آدھے انڈے کے برابر کہ سلطان ستم روا دارت، اگر بادشاہ ظلم جائز رکھے، آدھے انڈے کے برابر بھی اگر بادشاہ ظلم جائز رکھے تو زنند لشکریانش ہزار مرغ بسیخ، تو اس کے لشکر ہزار پرندے، ہزار مرغ بسیخ، سیخ سے زنند مار ڈالے، بھون ڈالے، تو اس کے لشکر ہزار پرندوں کو، ہزار مرغ کو سیخ سے زنند بھون ڈالے، مار ڈالے۔ نماند ستمگار بد روزگار بیت، نماند ستمگار بد روزگار بماند بروں لعنت پائیدار، نماند نہیں رہتا، ستمگار من ظالم، بد کا معنی برا، روزگار من زمانہ، بماند رہتا ہے، برو اس پر، لعنت کا معنی لعنت، پائیدار کا معنی ہمیشہ۔ نماند ستمگار بد روزگار، زمانے کا برا ظالم نہیں رہتا، بماند بروں لعنت پائیدار، ہمیشہ کی لعنت اس پر رہ جاتی ہے۔ زمانے کا برا ظالم نہیں رہتا، ہمیشہ کی لعنت اس پر رہ جاتی ہے۔ دو حکایت ہم نے پڑھا دیا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں حکایت نمبر 8 سے شروع کریں گے۔